بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا۔ حدیث حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے، کوئی اور نعمت چاہیے ہو تو میں تمہیں عطا کروں؟ تو وہ عرض کریں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے بارونق نہیں فرمائے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور کیا دوزخ سے ہمیں نجات نہیں بخشی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے تو جنت والوں کو کوئی ایسی نعمت نہیں دی گئی جو ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے اور اس سے زاہد اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں پردہ ہٹانے کا معنی یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کے وہ حجاب دور کر دیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے سے رکاوٹ بن رہے ہوں گے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نور، عظمت و جلال سمیت زیارت کر سکیں گے۔ یہ پردہ مخلوق کا اپنا ہوگا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمان خداوندی ہے۔ ہرگز نہیں یہ کافر قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے روک دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بنفس نفیس ظاہر ہوں گے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے گی مگر کافروں کے سامنے پردہ کر دیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ امام شافعی مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی دلالت موجود ہے کہ اولیاء اللہ قیامت کے دن اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت قطعی اور یقینی ہے۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفضل بن غسان سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے متعلق 17 احادیث مروی ہیں جو سب کی سب صحیح درجہ کی ہیں۔ علامہ سیوطی یہ بات نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ زیارت خداوندی کے ثبوت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جریر بجلی، حضرت حنیفہ بن یمان، حضرت زاہد بن ثابت، حضرت صہیب، حضرت عبادہ بن سامت، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت ابن مسعود، حضرت لقید بن عامر، حضرت ابن ابی رزین عقیلی، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عدی بن حاتم، حضرت عمار بن یاسر، حضرت فضالہ بن عبید، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ، حضرت ابو امامہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمارہ بن ربیبہ، حضرت سلمان فارسی، عبداللہ بن عمر، حضرت ابی ابن کعب، حضرت کعب بن اجرتہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت ہیں۔ یہ روایات حد تو اتر کر پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی زیارت یقینی ہے، اس کا انکار گمراہی بلکہ کفر ہے۔ نیز زیارت خداوندی بہت سی آیات سے بھی ثابت ہے۔ ذیل میں ہم مذکورہ احادیث میں سے چند روایات نقل کرتے ہیں۔
نابینا کا انعام اللہ کی زیارت۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو حضرت جبریل علیہ السلام سے اور انہوں نے جناب باری تعالیٰ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبریل، اس بندہ کا کیا انعام ہے جس کی میں دنیا میں دونوں آنکھیں لے لوں؟ انہوں نے عرض کیا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں مگر جتنا آپ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا انعام یہ ہے کہ وہ میرے گھر جنت میں داخل ہوگا اور میرے چہرے کی زیارت کرے گا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔